پنجاب کا قدیم ترین تہوار ہے اور اس تہوار کو خوشیوں کے تہوار سے منسلک کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب موسم بہار کی ابتدا ہوتی ہے تو تب بسنت کو منایا جاتا ہے، یعنی کہ چاروں طرف رنگ ہی رنگ ہوتے ہیں اور چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ بہاریں در حقیقت زندگی میں بہار کی علامت تھی، لیکن پھر 2007 میں ایک ایسی ججمنٹ آئی جس نے بسنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور 2007 کے بعد بسنت پاکستان میں کبھی بھی اس جوش و خروش سے نہ منائی گئی جس جوش و خروش سے پہلے منائی جاتی تھی۔ لیکن سال 2023 میں ایسا بھی ہوا کہ محسن نقوی صاحب نے بلیغ الرحمان کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں محسن نقوی صاحب نے لکھا کہ پاکستان کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے کہ پاکستان بسنت کے لیے کائٹس وغیرہ تیار کرے، اور پاکستان کی جو فلائنگ کائٹس ہیں یہ UK، کینیڈا، US اور مختلف ممالک کو سپلائی کی جائے، کیونکہ بسنت پوری دنیا میں منائی جاتی ہے اور کائٹ فلائنگ مکمل طور پر ایک تہوار ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ جاپان، چائنا، انڈونیشیا اور دیگر ممالک میں بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ تہوار اس قدر جان لیوا ہو چکا ہے۔ اس تمام کی وجوہات کیا ہیں؟ آخر فیصل آباد میں قتل ہونے والے انسان کے جو قاتل ہیں وہ کون ہیں؟ اور آخر کائٹ فلائنگ جس سے پاکستانیوں کے رزق جڑا تھا، لاکھوں پاکستانی ایسے تھے جو اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک تھے، اور بہت ساری انڈسٹریز ایسی تھی جو اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک تھی، انہیں بند کیوں کیا گیا؟ اور آخر ہمیں بسنت منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹیٹ ٹاکس۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آج میں نے غلطی سے فیصل آباد کے نوجوان کی دھاتی تار سے موت کی ویڈیو دیکھی اور ایک کرب سے جوجھ رہا ہوں۔ دکھ اس کے جانے سے زیادہ پیچھے رہنے والے اس کے والدین کا ہے۔ اولاد کو جنم دینے سے لے کر جوان ہوتے دیکھنا، امیدیں باندھنا، ان کی آواز سن کر جی اٹھنا، اور پھر ایک دن ان کا جنازہ بوڑھے کاندھوں پر رکھ کر دور چھوڑ آنا، یہ دکھ گھٹن کی مانند اندر سے خالی کرتا ہے۔ دن تو کٹ جاتا ہے، رات ہوتی ہی اولاد کے خالی بستر پر جب نظر پڑتی ہے تو سسکیوں سے روتے ہوں گے۔ جی ہاں، ایک اور جان اس ذاتی ڈور کی نظر ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں پہلے تہوار نہیں منائے جاتے تھے، پاکستان میں ہمیشہ سے بسنت کا تہوار منایا جاتا تھا، لیکن اگر ہم ماضی کے دریچوں میں جھانکیں تو شاید ماضی میں موٹر سائیکل اور جو دوسری جو سائیکلز تھی ان کی روانی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور بہت محدود اکا دکا لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی، اور پوری دنیا میں بھی شاید موٹر سائیکل کی جو سواری ہے وہ بہت محدود ہے۔ اس لیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ زیادہ تر گاڑیوں پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے ڈور جو ہے ان کو زیادہ اموات وہاں پہ ان ممالک میں ہوتی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں چونکہ غربت زیادہ ہے اس لیے موٹر سائیکلز کی تعداد بھی زیادہ ہے، اوپر سے CD70 جو ہے وہ آپ کو 15 سے 20 ہزار روپے میں بھی مل جاتی ہے، سو ہر شخص بآسانی اپنے اپنے کام پر چلا جاتا ہے، اس لیے موٹر سائیکل سوار کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے پاکستان یا پورے پنجاب میں کہیں تہوار نہیں منانے چاہیے۔ میرے خیال سے بسنت کا ایک تہوار ایسا تہوار ہے جسے پورے پاکستان میں منایا جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ڈور میں خاص طور پر ایک احتیاط رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کی انگلی میں درد ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ انگلی کے لیے دوائی لیں گے کہ پوری کی پوری انگلی کاٹ دیں گے؟ اوبویسلی آپ دوائی لیں گے۔ اگر آپ کو دھاتی ڈور سے مسئلہ ہے تو آپ دھاتی ڈور کی جگہ ایسی ڈور کو تیار کریں جسے جانی نقصان جو ہے اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہو۔ جب آپ دیکھیں گے کہ پھر سے رونقیں بحال ہوں گی، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہوں گے وہ باہر سے بسنت منانے پاکستان آیا کریں گے، پاکستان میں جو ریونیو ہے وہ جنریٹ ہوگا اور پاکستان کی GDP بہتر ہوگی۔ سو بجائے اس کے کہ آپ مکمل طور پر کہہ دیں کہ بسنت کو بند کر دیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی بسنت جو ہے وہ ایک ایسا تہوار ہے جسے جانے جاتی ہیں، آپ اس طرح کی پالیسی لے کر آئیں جو کائٹ فلائنگ انڈسٹری ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو، ایک اس کا چیئرمین ہو جو اس کو مکمل طور پر فعال کرنے تک اس کی مکمل نگہبانی کرے تاکہ کسی قسم کی مزید جانی ضیاع سے بچا جا سکے، اور پاکستان میں ایک بہتر طریقے سے جو کم فیسٹیولز رہ گئے ہیں ان فیسٹیولز میں ایک بسنت بھی ہے۔ تو پوری چھتیں فل ہوتی تھی، لوگ ناچتے تھے، گاتے تھے، خوشیوں کا موسم تھا،
لہٰذا میرے خیال سے بسنت کو منانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بسنت پاکستان بھر میں ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے جو ڈور کا استعمال ہونا چاہیے وہ بہتر ہونا چاہیے. اس سے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا اور ملک میں ٹورزم بھی بڑھے گی. بہرحال فیصل آباد کے اس نوجوان کا دکھ پورے پاکستان کو ہے, اور میری خدا را آپ تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ دھاتی ڈور کا استعمال مکمل بند کر دیں. آپ اپنے شوق کو اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ وہ کسی کی جان لے لے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.